اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں، ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں حضرت اسرائیل پر، اور اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت معصومہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. ہم موت کے حوالے سے کافی ہم نے مطالب اینڈ پوائنٹس بیان کیے. آج کا ایک اہم ٹاپک موت کے حوالے سے وہ ہے قبض روح. اوکے، قبض روح. اب یہاں پر مختلف ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، مثلا قبض ہے، توفی ہے، وفات اور یہ سب کچھ. اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے بہت ہی مختصر. یہ جو لفظ ہے قبض، یہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. قبض کا جو لفظ ہے وہ یعنی قبض روح قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ توفی. جس کو ہم کہتے ہیں نا فلاں کی وفات ہو گئی، یہ وفات اسی توفی سے ہی ہے. اوکے، توفی کا کیا مطلب ہے؟ توفی یعنی کامل طور پر، کمپلیٹلی، انٹائرلی کسی چیز کو لے لینا اپنے ہاتھ میں، مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لینا، اس کو کہتے ہیں توفی. اور وفات، مثلا فلاں شخص کی وفات ہو گئی یعنی خدا نے اس کی روح کو انٹائرلی، کاملاً لے لی. اوکے، اس کی جان کو مکمل طور پر لے لیا. لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز، ایک لفظ رائج ہے کہ تقریباً یہ لفظ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا. یہ فوت کا لفظ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ فوت ہونے کا مطلب یہ کہ فلاں چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی، یہ فوت کا مطلب ہے. میرے پاس موبائل تھا، چور آیا، اوکے، اور وہ اس نے مجھ سے موبائل سنیچ کر لیا، تو میں کیا کہوں گا؟ موبائل میرے ہاتھ سے چلا گیا. اس کو کہتے ہیں فوت. جبکہ جب کوئی مرتا ہے، جس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میں نہیں کہہ سکتا میری روح میرے ہاتھ سے چلی گئی. اوکے، یا ہم کسی ریلیٹیو کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بلکہ کون سا لفظ، قرآنی لفظ استعمال کیا ہے؟ توفی اور وفات. توفی یعنی کیا؟ کاملاً کسی چیز کو لے لینا. دیٹس کالڈ توفی اور وفات. اب یہاں پر ایک اہم بحث کیا ہے، اہم ٹاپک آف ڈسکشن، وہ ہے موت اور خواب. اردو والا خواب نہیں، فارسی والا خواب، یعنی نیند، سلیپ. کیا فرق ہے موت اور نیند کے درمیان؟ ایک اہم ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. النوم اخو الموت، ظاہراً یہ حدیث کی عبارت ہے. ایک فرق نارملی جو علماء بیان کرتے ہیں نیند اور سونے کے درمیان، وہ یہ کہ جب انسان سوتا ہے تو روح انسان کے بدن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے یہاں پر. لیکن انسان کا جو جسم اور بدن ہے، اس کی ایکٹیویٹی ہنوز جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اس کا بدن ابھی بھی ایکٹیو ہے، لیکن بہت ہی لو لیول پر ایکٹیو ہے، بہت ہی چھوٹے سے مرتبے پہ اس کا بدن ایکٹیو ہے. لہٰذا آپ دیکھیں جب انسان سوتا ہے اور مکمل سلیپ میں، نیند میں چلا جاتا ہے، تو ابھی بھی سانس لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے. لہٰذا جب کوئی ہمیں اٹھاتا ہے کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہمیں آواز آتی ہے.
البتہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں وہ آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو خداوند سبحان نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ کے دروازے تک چلی جاتی ہے، عالم برزخ کے دروازے تک چلی جاتی ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس کی روح عالم برزخ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، باہر تک کھڑی نہیں رہتی، اوکے، اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اہم فرق ہے نیند اور موت کے درمیان۔ آپ دیکھیں یہ آیت جو کہ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں موت کا بھی ذکر ہے، نیند کا بھی ذکر ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، خداوند سبحان ارواح کو، سولز کو موت کے وقت توفی کرتا ہے، مکمل لے لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، اور بعض ایسی روحیں ہیں کہ ان کو خدا جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں لیتا ہے، کب؟ جب وہ رات کو سوتے ہیں۔ فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کی موت کی قضا لکھی گئی ہے، خداوند سبحان کیا کرتا ہے؟ فرمان دیتا ہے، اور یہ روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور جس کی اجل اور جس کی موت اور تقدیر کا ٹائم نہیں آیا ہے، اس کو خدا فرمان دیتا ہے کہ تو واپس چلی جا، گو بیک ٹو دا باڈی اگین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ شارٹ میں لکھنا چاہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سلیپ اینڈ ڈیتھ، تو موت یعنی دیکھیں موت بھی نیند ہے اور نیند بھی نیند ہے، لیکن موت ایسی نیند ہے جو لانگ ٹرم ہے، بلند مدت ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے۔ لیکن نیند اور خواب یعنی سونا اور سلیپ یعنی ایسی موت ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہے۔ دونوں موت ہے، دونوں میں مرنا ہے، لیکن ایک موت کچھ گھنٹوں کے لیے ہے اور دوسری موت ایک لمبے عرصے کے لیے۔ مثلا لمبے عرصہ، لانگ ٹائم، لانگ پیریڈ، کب تک؟ میں نے تو نہیں کہا کہ ہمیشہ تک، کب تک؟ الی یوم القیامہ، کیونکہ قیامت میں پھر اس انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو مبعوث کیا جائے گا۔ تو موت جو کہ لانگ ٹرم ہے وہاں تک ہے، پھر واپس بیداری ہوگی۔ یا ممکن ہے قیامت سے پہلے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسرت ہے کہ خدایا اگر میرے ہوتے ہوئے میری لائف میں میرے امام کا ظہور ہو جائے تو خدایا مجھے ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، الہی آمین۔ لیکن اگر خدایا میری زندگی میں میرے امام کا ظہور نہ ہو تو خدایا جب رجعت کا موقع آئے گا، جب میرے امام کا ظہور ہوگا تو مجھے رجعتیوں میں شمار فرما۔ تو علماء فرماتے کہ اگر ہمارے دل میں یہ حسرت ہو، حسرت واقعاً حسرت ہو کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو یہاں پر فرشتے آئیں گے اور اس شخص کو اٹھائیں گے اور اس کو خبر دیں گے کہ تمہارے امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر فرشتے خداوند متعال کی جانب سے اس شخص کو اختیار دیں گے کہ تمہاری مرضی ہے، اگر تمہیں آنا ہے دنیا میں اپنے امام کے ظہور اور امام کی نصرت کرنے کے لیے، بے فرمائیڈ ویلکم۔ اگر نہیں آنا ہے، اپنے پروردگار کے پاس رہنا ہے، تو بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ول اختیارن ہے، یہ اجباری طور پہ فورس، یہاں پر فورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تم جاؤ زبردستی تمہیں جانا پڑے گا امام کی رکاب میں، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بلکہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ
موت کے بارے میں کہ موت کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہوا النوم، موت اسی سونے کا نام ہے، اسی سلیپ ہے، نیند کا نام ہے، الذی یاتیکم کل لیلہ، کہ یہ نیند تمہیں روزانہ آتی ہے، ہر رات کو آتی ہے، یہ نیند وہی موت ہے، الا انہ طویل مدتا، کہ موت یعنی طویل المدہ، یعنی لانگ ٹرم، لانگ مدت کے لیے ہے، لانگ ٹائم کے لیے، اور نیند کیا ہے؟ چھوٹے ٹائم کے لیے ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کے بارے میں جب ان کی سیرت اور لائف سٹائل میں یہ کہ جب وہ سونے جاتے تھے تو یہ عبادت اور یہ جملہ فرماتے تھے کہ بسمک اللہم احیا و بسمک اموت، میں خدایا میں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام سے سوتا ہوں۔ یہ کب نبی اکرم فرماتے تھے؟ جب وہ سونے جاتے تھے اپنے بیڈ پہ، اور جب وہ بیدار ہوا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی، اس خدا کی حمد کہ الذی احیانی، جس نے مجھے دوبارہ احیا کیا، زندہ کیا، بعدما اماتنی، مجھے موت میں ڈالنے کے بعد خدا نے مجھے زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یوم قیامت تک بالآخر اجل آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر مختلف احکام ہیں، فقہی احکام بھی ہیں، لیکن بعض فقہی احکام کی اگر ہمیں حکمت نہ معلوم نہ ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو پھر ہمارے اندر وہ شوق ایجاد نہیں ہوتا ان احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ مثلا ایک حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان سونے جائے، اوکے سوری ٹو سے لیکن بیان کرنا ضروری ہے، تو حال جنابت میں نہ سوئے، کیونکہ اگر وہ حال جنابت میں اگر سو گیا اور اس کی تقدیر میں اس کی موت لکھی گئی تو یہ پاکیزگی کی حالت میں خدا کی جانب نہیں جائے گا۔ تو بلاخر کیونکہ نہیں پتا، انسان آدھی رات کو 3 بجے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، کووڈ کا ویکسین لگایا ہو اور رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلاخر یہ پاسبلٹیز ہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انسان وضو کر کے سوئے، پاکیزہ ہو کر سوئے، تاکہ اگر موت آنی ہو تو اپنے پروردگار کی جانب پاک اور پاکیزہ اور طاہر انداز میں اور حالت میں جائے۔ بس دیکھیں فقہی احکام کی بھی کیا حکمتیں ہیں، اوکے، لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ بحث ہے جو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ایک ٹاپک ہے، ممکن ہے بعض افراد کے ذہن میں سوال ہے کہ روح کہاں جاتی ہے موت کے بعد؟ روح کہاں جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ روح ٹریول کر کے کہیں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ یہ سوال غلط سوال ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مثلا وہ کہاں جا رہا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، یہ دنیاوی سوال ہے، یہ اس چیز کے لیے سوال ہے جس کی باڈی ہوتی ہے، یہ باڈی اور جسم ہوتا ہے کہ یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، اوکے، کیونکہ باڈی، اب فرض کہیں موبائل ہے، یہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے، یہاں سے یہاں پر لایا جا، یہ باڈی کے لیے سوال کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ لیکن جو چیز باڈی اور جسم نہیں ہوتا، جس کا تعلق مجردات اور عالم غیب سے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی زمان و مکان نہیں ہے، اوکے، تو یہ سوال غلط ہے کہ روح کہاں جا رہی ہے، روح یہی ہے، روح ادھر ہی ہے، روح تو کہیں نہیں جا رہی ہے۔ سوال برزخ کہاں پر ہے، عالم ملکوت کہاں پر ہے، جنت و جہنم کہاں پر ہے؟ کہاں ہے؟ یہیں پر ہے، ادھر ہی ہے، برزخ ادھر ہی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ جب انشاءاللہ موت آئے گی، کہ موت کے لیے جو ہے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، غلطی سے میں نے کہہ دیا، لمبی عمر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن جب موت آئے گی ایک نہ ایک دن، تو ایسا نہیں کہ روح جو ہے یہاں سے پرواز کرے گی، اوکے، اور 7 آسمان، یہ سب کچھ ادھر ہی ہے،
کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ اسلام میں بھی ملتے ہیں کہ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں وہ نبی اکرم نے ان کو دکھایا، کیونکہ وہ جو صحابی تھا نا وہ اسپریچولیٹی میں بہت آگے تھا، معنویت میں بہت آگے تھا، تو اس کو بعض لوگوں کی چیخ اور پکار سنائی دیا کرتی تھی. تو یہاں پر ایک دن وہ نبی اکرم کے پاس آیا ان کی خدمت میں اور سارا ماجرا بتائے، مجھے نہیں پتا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی، آپ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. تو نبی اکرم نے اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹایا، حجاب ہٹایا. جب حجاب ہٹایا تو اس کو جہنمی نظر آ رہے تھے. ایسا نہیں کہ اس کو اوپر نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا. وہ بس جنت اور جہنم کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے. قیامت کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے. لہٰذا یہاں پر ایک کوشچن پیش آتا ہے نا کہ دنیا آخرت میں ہے یا آخرت دنیا میں ہے؟ دنیا آخرت میں ہے یا آخرت دنیا میں ہے؟ کیا آنسر ہے اس کا؟ دنیا آخرت کے اندر ہے، نہ کہ آخرت دنیا کے اندر ہے. ہم سب اس وقت کہاں ہیں؟ آخرت کے اندر ہیں، برزخ کے اندر ہیں، جنت یا جہنم کے اندر ہیں. حتیٰ بعد میں جب ہم پل صراط کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے ہم اسی وقت پل صراط پر ہیں، اسی وقت پل صراط پر ہیں. اوکے، معاملہ تھوڑا سینسیٹیو ہو گیا، رائٹ؟ اوکے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بس یہاں پر اگر اس کو ہم ٹرمینالوجی کے اعتبار سے بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ روح، یا یوں کہوں میں مثال کے طور عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان زمانی اور مکانی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ رتبی فاصلہ ہے، رتبے کا فاصلہ ہے، لیولز کا فاصلہ ہے. رتبہ یعنی لیولز. اوکے، بات سمجھ میں آ رہی؟ کنفیوژن تو نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لکھنا چاہیے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. اوکے، اس پوری کلاس میں صرف ایک بندہ خدا نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور باقی سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کیونکہ جو شاید نہیں لکھ رہے شاید ان کا حافظہ قوی ہوگا، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، میرا تو حافظہ قوی نہیں ہے. بس کون سا فاصلہ ہے بدن اور روح کے درمیان؟ کون سا فاصلہ ہے؟ رتبی فاصلہ ہے. آپ فرض کریں یہاں پر مثلا ایک انسان ہے، اس انسان کے ساتھ ایک حیوان بھی کھڑا ہوا ہے، ایک ڈاگ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بلی ہے. اس انسان اور بلی کے درمیان کون سا فاصلہ ہے؟ رتبے کا فاصلہ ہے، کیونکہ اس کا شعور کا لیول اور سینس کا لیول بہت ہی کم ہے. میں جو کہ انسان اشرف المخلوقات ہوں، میرے سینس کا لیول بہت ہائی ہے. بس میرے اور حیوان کے درمیان کون سا فاصلہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، زمان و مکان کا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی فاصلہ کون سا ہے؟ ڈسٹنس کون سا ہے؟ رتبی فاصلہ یہاں پر ہے. لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ کیا روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ ادھر ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری ارواح یہیں پر ہیں، سب کچھ یہاں پر ہے. اوکے، یہ جو ابھی ہم مثلا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر طے کرتے ہیں، یہ دنیا کی خصوصیت ہے. آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کلومیٹر 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر، اوکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اندر. اب یہ ایک بحث آج کے سیشن کے لیے. دوسری ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس ٹاپک کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا رابطہ اینڈ کنیکشن موت کے ٹاپک کے ساتھ ایجاد نہیں ہو سکتا، وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. لہٰذا حضرت اسرائیل کی بحث میں وارد ہونے کے لیے ہم درود بھیجتے ہیں حضرت اسرائیل پر کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی علی ملک الموت و اعوانہ. ایک اور درود بھیجتے ہیں، ایک اور درود دیکھیں کہ اللہم صلی علی اسرائیل ملک الرحمہ. خدایا ہم درود بھیجتے ہیں اسرائیل پر جو کہ رحمت کا فرشتہ ہے. الموکل علی عبیدک و امائک المطیع فی ارضک و سمائک
قابض ارواح عبادک بامرک. اوکے, یہ مفصل درود ہے, اگر کسی کو چاہیے تو میں آپ کو بعد میں ٹیکسٹ کر سکتا ہوں, مشکل نہیں ہے. اب حضرت اسرائیل کے بارے میں جو ہالی ووڈ نے تصویریں بنائی ہیں, گوگل نے تصویر بنائی ہے, وہ بہت ہی بھیانک ہے. وہ حضرت اسرائیل کا نام سن کر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ ابھی اس درود شریف میں ہم نے نہیں پڑھا کہ حضرت اسرائیل ملک الرحمت ہیں, رحمت کے فرشتے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں ایک مظلوم ترین شخصیت اس عالم ہستی میں خود حضرت اسرائیل ہیں, کہ خود ہم نے ان کو پڑھا نہیں, اور ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور لالی ووڈ سے ہم نے حضرت اسرائیل کو سمجھنے کی کوشش کی, کارٹون کی کتابوں سے, کامک سے سمجھنے کی کوشش کی, اور جو سمجھا وہ بالکل ایک بگڑی ہوئی شکل. ٹھیک ہے, آپ جائیں مثلا گوگل پہ حضرت اسرائیل یا اینجل آف ڈیتھ آپ ٹائپ کریں تو ایک ایسا فرشتہ آئے گا جس نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے, آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں, اور عجیب و غریب. جس طرح ہیری پوٹر کی فلم میں اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس میں ایک مخلوق تھی جس کو کہتے ہیں ڈیمنٹرز. ٹھیک ہے, حضرت اسرائیل وہ ڈیمنٹرز کی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ خیر کرے. اب حضرت اسرائیل کے بارے میں علماء بلکہ روایات کی تعبیر ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ملائکہ مقربین الی اللہ میں سے ہیں. ملائکہ مقربین الی اللہ میں سے حضرت اسرائیل. اوکے, اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ملائکہ کی ایک اجمالی اور مختصر تصویر پیش کروں گا. مجھے نہیں پتا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. کیا بات ہو رہی تھی جی؟ حضرت اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اوکے, ملائکہ کی کچھ کیٹیگریز ہیں یہاں پر, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیونکہ ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ مدبرات عالم ہے, اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں. اوکے, یہ ملائکہ کام ہے روزی پہنچانا فلاں. ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر مثلا آپ دیکھیں بعض ملائکہ ان کی رسپانسبلٹی اور مأموریت ہے کہ وہ بشریت کو اور انسانیت کو مختلف اعتبار سے امداد کریں اور نصرت پہنچائیں اور ہیلپ اور کمک کریں. کہ یہ جو ملائکہ ہیں ان کے رئیس کون ہے؟ ہر ملائکہ کا ایک رئیس ہے. اس کیٹیگری آف ملائکہ کا رئیس کے جن کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو مدد پہنچانا. ان کا رئیس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو ویسے بھی ہے کہ جبرائیل تمام ملائکہ کے رئیس ہیں, ویسے بھی تمام ملائکہ کے رئیس ہیں, لیکن اس ماموریت میں بھی رئیس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ ایک. دوسری کیٹیگریز آف ملائکہ کہ جن کا کام مخلوقات, نہ فقط انسان, تمام مخلوقات کو رزق اور روزی پہنچانا ہے, کہ ان کا رئیس میکائیل علیہ السلام ہے. تیسرے وہ ملائکہ ہیں, کیونکہ ایک ملک نہیں ہے, ایک ملک ہوتا ہے وہ رئیس ہے, باقی اس کے اعوان و انصار اینڈ ہیلپرز ہیں, والنٹیئرز ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں جو انسانوں کو اور موجودات کو لائف دیتے ہیں, حیات اور زندگی بخشتے ہیں. اس دنیا میں بھی حیات دیتے ہیں اور اس عالم میں بھی حیات دیتے ہیں الی یوم القیامہ. کیونکہ موت کا جو سلسلہ ہے نا یہ مسلسل ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ جب رحم مادر سے متولد ہوتا ہے تو یہ موت ہوتی ہے تو یہاں پر تولد ہوتا ہے. اس رحم مادر کا جو عالم ہوتا ہے کہ اس عالم میں یہ بچہ 9 مہینے زندگی گزارتا ہے, وہاں پر جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوگی یہاں پر وہ زندہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں اور آل دیز تھنگس. اوکے, وہاں پر اس کے لیے گریہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کی موت ہو گئی, شکم مانا, ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پر زندہ ہوتا ہے وہ. جب یہی انسان, جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس عالم دنیا میں, 80 سال کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے,
وہاں پر عالم برزخ میں یہ زندہ ہوتا ہے. اوکے, عالم برزخ میں چند سال گزارنے کے بعد پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے, پھر یہ ایک اور عالم میں جاتا ہے, پھر اس عالم میں اس کی موت اور کرتے کرتے روز قیامت یہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے. اوکے, تو یہ موت اور حیات کا تسلسل الی یوم القیامت جاری ہے. اب کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا کام کیا ہے؟ حیات دینا, زندگی دینا. کہ ان فرشتوں کا رئیس کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ہمارا بہت کام ہے کچھ سیشنز بعد, اگر ہم پہنچ سکے تو. ٹھیک ہے, ایک اور کیٹیگریز آف ملائکہ اور فرشتے کہ جن کا کام موجودات کو اور خصوصاً انسانوں کو مارنا ہے. ان ملائکہ کا رئیس حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ اور بھی اس عالم میں فقط یہ 4 کام نہیں ہے, اور بھی کام ہے. مثلا بعض ملائکہ ہیں جو علم دینے میں واسطہ بنتے ہیں, علم دینے میں واسطہ بنتے ہیں. یہ جو علم ہے نا, علم فزکس, علم کیمسٹری اور مدرسے کا جو علم ہے, علم دین ہے, یہ سب علوم الہی ہیں. حتیٰ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ میتھس, ریاضیہ, یہ سب کچھ کیا ہے؟ علوم الہی ہیں. لہٰذا جو علم الہی ہوتا ہے نا, وہ بشر محنت تو کرتا ہے, ہم محنت تو کرتے ہیں, لیکن اس علم کو عطا کون کرتا ہے؟ خود خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے. یہ جو میتھس کے ایکسپرٹس ہیں, فزکس کے ایکسپرٹس ہیں, یہ در حقیقت خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ علم عطا کرتا ہے, اگرچہ ان کو معلوم نہ بھی ہو. اوکے, اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو الہام میں واسطہ بنتے ہیں. اوکے, اب یہاں ایک پوری بحث ہے. کلی خلاصہ کیا کریں گے فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے بندگان خدا میں سے ہیں. کیا آیت ہے دیکھیں قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 26 and 27 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرشتوں کے بارے میں کہ بل عباد مکرمون, فرشتے عباد مکرمون ہیں جن کا اکرام کیا گیا ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, فرشتے وہ ہیں جو فقط خدا کے امر کے مطابق اپنے اعمال اور افعال انجام دیتے ہیں. خدا کے ارادے کے باہر اور کوئی فعل ان کو اختیار نہیں ہے کہ انجام دیں, جو خدا نے کہا ہے وہ انجام دیں گے. اوکے, اب یہاں پر ایک علماء کے بھی واقعات ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے, استاد عالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت آیت اللہ سید احمد خان ساری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر ظاہراً حرم حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے اس حرم میں ہے, اس بالا سر کے حصے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ جو 7 قدم طے کر کے میری طرف آ رہے تھے, اور بہت ہی زیبا, خوبصورت, بیوٹیفل شکل حضرت اسرائیل علیہ السلام کی, دل نشین شکل حضرت, نورانی شکل حضرت اسرائیل کی. اور میں ان کو دیکھتے ہی میرا خوف ختم ہو گیا. دیکھیں یہ علماء کے مکاشفات ہیں. بعد میں ہم روایات کے ذریعے ذکر کریں گے کہ اسرائیل علیہ السلام کس قدر محبوب ہیں, معشوق ہونے چاہیے ہمارے. اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کا, کہ کل بھی ایک واقعہ ظاہراً ذکر کیا تھا ہم نے, یا اس سے 2 دن پہلے, ابراہیم اور اسرائیل کا. یہ ایک اور واقعہ ہے کہ علامہ طباطبائی اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر المیزان میں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو ریکویسٹ کی, اوکے, اور کہا کہ اے اسرائیل, جس قیافے میں, جس حلیے میں, جس شیپ میں آپ فجار اور ظالمین کے سامنے آتے ہو, اسی شیپ میں آپ میرے سامنے بھی آؤ.
بات سمجھ میں آ رہی؟ سوال کیا تھا حضرت ابراہیم کا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا؟ اوکے. کہ کیا تھا سوال؟ کہ اے اسرائیل، جس شکل و صورت میں آپ فاجروں کے سامنے، اوپریسرز کے سامنے اور کرپٹ لوگوں کے سامنے آتے ہو، اسی شکل میں آپ میرے سامنے بھی آؤ. یہاں پر اسرائیل نے کہا کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن تمہیں برداشت نہیں ہوگا. You will not be able to bear. برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا نو آئی ول، میں مشکل نہیں، آپ آؤ تو صحیح. اوکے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے، تو یہاں پر اسرائیل نے ابراہیم کو کہا کہ ٹرن اراؤنڈ، اوکے، اپنی جگہ موڑو اور سامنے دیکھو. جب ابراہیم علیہ السلام گھومے اس طرف تو دیکھا کہ ایک ایسی بھیانک شکل، ہاررفل شکل، جن کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، اور اس قدر بری اور زشت اور برے حلیے والی شکل ابراہیم کے سامنے متجلی ہوتی ہے. ابراہیم نے جیسے ہی اسرائیل کو دیکھا بے ہوش ہو گئے. بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو یہ جملہ فرمایا کہ اگر اسرائیل اس شکل میں فجار اور کرپٹ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو یہ ان لوگوں کے لیے یہی عذاب کافی ہے، یہی عذاب ہونے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ This is enough for their punishment. کہ اس قدر زشت اور بری شکل میں اسرائیل کس کے سامنے آتے ہیں؟ کرپٹ لوگوں کے سامنے. تو کرپٹ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے جب وہ کرپشن انجام دیتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر، تو انہیں یہ بلاخر ویو ان کو دکھانا چاہیے. اوکے، کسی بلاخر واٹس ایپ پہ اینیمیشن دیکھیں. یہاں پر یوتھس کو ایک وہ راستہ نظر آتا ہے کہ ہم ان معارف کو اینیمیشنز کے ذریعے، موویز کے ذریعے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اگریڈ اور ناٹ؟ کس قدر یہ تربیتی ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے. کرپٹ لوگوں کو یا گنہگاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اگر ہم انہی حدیثوں کو فلموں میں لے کے آئیں، اینیمیشنز میں لے کے آئیں، سٹوری بکس میں لے کے آئیں، تو کس قدر یہ تربیتی اعتبار سے ہمارے لیے خوب اور بہترین ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کس کے سامنے تھی؟ فجار کے سامنے. لیکن مؤمنین کی اگر ہم بات کریں تو مؤمنین کے سامنے حضرت اسرائیل کیسے سامنے آتے ہیں؟ مؤمنین کے سامنے کبھی بھی حضرت اسرائیل اس بری شکل میں سامنے نہیں آتے، پاسبل نہیں ہے. اور روایات کے اندر بھی یہی ہمیں اس چیز کی علامت ملتی ہے کہ مؤمنین کے سامنے، مؤمنات کے سامنے حضرت اسرائیل اس قدر خوبصورت، زیبا، دل ربا اور جذاب، معطر اور یہ تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے آتے ہیں اس مومن کے، کہ مومن جب دیکھتا ہے حضرت اسرائیل کو تو اسی جذابیت کو دیکھ کر ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا انسان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ خدا تو میرے سامنے متجلی ہو. خدا نے کیا کہا؟ تو برداشت نہیں کر پائے گا. تو حضرت موسیٰ نے وہی حضرت ابراہیم والا جواب دیا کہ نہیں، میں برداشت کر پاؤں گا، آپ ٹرائی تو کرو. ٹھیک ہے. تو جب خداوند سبحان نے ایک لیول پر تجلی کی تو حضرت موسیٰ اس حالت کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے. مومن کی عین یہی حالت ہوگی. جس طرح زنان مصر کی حالت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، کہ جب یوسف صدیق علیہ السلام اس ہال میں داخل ہوئے اور زنان مصر نے ان کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ فروٹ کو کاٹیں، اپنی انگلیوں کو انہوں نے ذبح کیا جمال یوسف کو دیکھ کر. تو اسرائیل کا جمال بھی دیکھ کر ایک مومن یا مومنہ اس جمال کو دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. کس قدر امیدوارانہ نگاہ ہے یہ. ہم نے اسرائیل کی کیا تصویر بنائی ہے، اور
اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم 1 گھنٹے کی فلم بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسرائیل کی کیا حقیقت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ دیکھیں وہی درود میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اور ہم اپنے اگلے موضوع میں انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں کہ اللہم صلی علی اسرائیل ملک الرحمہ الموکل علی عبیدک و امائک المطیع فی ارضک و سمائک قابض ارواح عبادک بامرک. یہ اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر سی بحث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اب ہم جاتے ہیں ایک وارد ہوتے ہیں ایک اگلے موضوع میں. وہ کیا ہے؟ قبر و برزخ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ عالم قبر اور عالم برزخ کہ ہمیں ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا کہ قبض کا لفظ قبض روح جب ہم کہتے ہیں تو قبض کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا. کون سا لفظ آیا ہے؟ توفی کا اور وفات کا لفظ قرآن میں آیا ہے. اسی طرح قبر کا بھی لفظ اسی طرح ہے. قبر اس جگہ کو نہیں کہتے, اس باکس کو مٹی کے نیچے خاک کے نیچے نہیں کہتے, وہ قبر نہیں ہے روایات کی روح سے, آیات کے ویو پوائنٹ سے. قبر یعنی برزخ. عالم برزخ is equals to عالم قبر. عالم قبر مساوی ہے عالم برزخ سے. یہ عالم ہے, جگہ نہیں ہے. ہمارے معاشروں میں قبر کو وہ جگہ, کبھی مردے کو اس وقت قبر میں لٹانا ہے, نہیں, وہ قبر, اس کو قبر نہیں کہتے. جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو وہ ختم, وہاں پر ایک نئی جگہ, نیا عالم, اس کا آغاز ہوتا ہے, نئی مووی کا آغاز ہوتا ہے. یہاں پر اس مووی کے اندر بدن کا کوئی کردار نہیں ہے. کون سے بدن کا کردار نہیں ہے ابھی ہم بعد میں بات کریں گے. یہ دنیاوی بدن, اس کا کوئی کام نہیں ہے ابھی وہاں پر. جو بھی کام ہے برزخی بدن سے کام ہے. برزخ میں بدن ہوگا, وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ حدیث الکافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243. امام صادق سے پوچھا گیا کہ اے امام آپ بتائیں واٹ از قبر, قبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ. قبر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو رہنا ہے اپنی موت سے لے کر قیامت تک. یہ قبر کی ڈیفینیشن امام صادق علیہ السلام. پس یہ جو سوالات قبر وغیرہ ہے یہ پس کہاں پر ہوں گے؟ یہ عالم قبر میں, عالم برزخ میں. کیونکہ جو بدن وہاں پر جائے گا, دنیاوی بدن, یہ جو بدن ہے یہ ختم ہو جائے گا, پوسیدہ ہو جائے گا, ڈیمولش ہو جائے گا, ڈسٹرکشن اس کا ہو جائے گا. سوالات کس سے ہوں گے؟ اس بدن سے ہوں گے جو برزخ کے اندر ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں بدن مثالی, 3 نقطے والی سے. بدن مثالی یعنی بدن برزخی, کہ وہاں پر بدن ہوگا لیکن بدن کا اپ گریڈڈ ورژن ہوگا, بدن کا ورژن نمبر 2.0 ہوگا. یہاں پر 1.0 ہے, وہاں پر 2.0 کا بدن ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے, وہ روایت آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان القبر منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر وإن لم ینجو منہ فما بعدہ اشد منہ. قبر قیامت کی اور آخرت کی پہلی منزل ہے, پہلا اسٹیشن ہے. جو اس سے نجات پا گیا تو آگے کا جو سفر ہوگا وہ ایسر ہوگا, بہت ایزی ہوگا, بہت آسان ہوگا.
اور جو اس منزل پر نجات نہیں پائے گا تو آگے جو کچھ بھی آئے گا وہ دشوار تر ہوگا. بس یہ قبر کی آپ دیکھیں ڈیفینیشن نبی اکرم اور خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ایک اور روایت کے اندر جو کہ امام کاظم علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان شیئا ھذا آخرہ لحقیق ان یزہد فی. بہت ہی خوبصورت روایت ہے یہ, بہت ہی عجیب ہے کہ ایک منٹ معذرت ان شیئا ھذا آخرہ لحقیق ان یزہد فی اولہ وَإِنَّ شَيْئًا هَذَا أَوَّلُهُ لَحَقِيقٌ أَن يُخَافَ آخِرَهُ. بہت زبردست اور حقیقت دنیا ہمیں بتا رہے ہیں. امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کہ جس کی آخرت یا جس کا آخر یہ ہے قبر, بہتر نہیں ہے انسان پہلے سے ہی اس سے نفرت کرے. عجیب نہیں ہے؟ وہ دنیا کہ جس کی آخر اور آخر منزل یہی قبر ہے تو بہتر نہیں ہے انسان از اول اس سے وابستہ نہ ہو. اور پھر امام کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ شَيْئًا هَذَا أَوَّلُهُ لَحَقِيقٌ أَن يُخَافَ آخِرَهُ. اور وہ چیز یعنی آخرت کہ جس کا آغاز یہ ہے, بہتر نہیں ہے کہ انسان اس کی نسبت خوف زدہ ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن وہاں جانا ہے جہاں پر ابدیت ہے, جہاں پر ہمیشگی ہے. اس کی مثال اساتید بہت خوبصورت دیتے ہیں کہ آپ فرض کریں انسان کو کتنی عمر یہاں پر گزارنی ہے, 80 سال 80 ایئرز مثال کے طور پر. پاکستانی لائف ایکسپیکٹنسی کو دیکھتے ہوئے 60 سال سے لے کر 80 سال تک کی عمر ہے. یہ 80 سال کی عمر اس دنیا کی ہے. دنیا کے بعد کتنی عمر ہے جی انکل, کتنی عمر ہے؟ ہمیشہ انلیمیٹڈ. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا 100% فوکس یہاں نہ رکھیں اور اپنا پورا فوکس وہاں پر ہو, کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. 100% فوکس آن آخرت کا نتیجہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا آباد نہ کریں, جاب نہ کریں, حلال روزی نہ کمائیں, اپنا کریئر نہ بنائیں. نو, یہ تو بات نہیں ہو رہی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. دنیا آباد کرو, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. لیکن ہماری لائف میں کیا ہے, فقط دنیا ہے. صبح سے رات تک سیونگ کی ٹینشن ہے, مہنگائی بڑھ رہی. او بھائی ڈالر بتاؤ, صبح 8 بجے پہلا سوال واٹس ایپ ڈالر کیا ہے, ڈالر کہاں تک پہنچا ہے. نبی اکرم فرمانے جب میں اٹھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کہ کیوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ڈالر نیچے لے کے آیا؟ خدا نہیں, اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں. کتنی یہ دیکھیں دو, میری نگاہ کیسی ہے اتنی نیچے, اور نبی اکرم کی کیا نگاہ ہے, کتنی عجیب بات ہے. یہ 2 حدیثیں دیکھیں. اب عالم قبر اور عالم برزخ ایسی جگہ ہے کہ اولیاء خدا اس عالم کو اس عالم کے بارے میں جب سوچا کرتے تھے تو ان کے آنسو خوف کی وجہ سے نکل آتے, گریہ کیا کرتے تھے. اولیاء خدا مثلا ان اولیاء خدا میں سے کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ یہ روایت زاد المعاد صفحہ نمبر 98 میں آئی ہے کہ امام سجاد, اس کتاب کے اندر وہی دعا ابو حمزہ کے اندر یہ عبارت آئی, دعا ابو حمزہ سومالی میں, کہ فمالی لا ابکی لخروج نفسی ابکا لظلمت قبری ابکی لذیک لحدی ابکی لسؤال منکر و نکیر ایائے. امام سجاد علیہ السلام خدا کو فرماتے, خدایا میں کس چیز کے لیے گریہ نہ کروں,
گریہ کرتا ہوں. گریہ سوالیہ ہوا ہے کہ خدایا میں گریہ کروں اس لمحے کے لیے جب میری روح کو خارج کیا جائے گا اپنے بدن سے. اس لمحے کے لیے میں گریہ کروں کہ جب میری قبر تاریک اور ظلمت ہوگی, اندھیرا ہوگا. اس لمحے کے لیے میں گریہ کروں جب منکر اور نکیر کے سوالات ہوں گے میری جانب. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے گی کیا مطلب امام سجاد تو معصوم ہے, اوکے ہے نا سوال, امام سجاد ایسی کیوں بات کرے, امام سجاد تو بندگان مقرب الہی میں سے ہیں, تو وہ کیوں یہاں پر گریہ کر رہے, وہ کیوں یہاں پر خوف اور ترس اور فیئر دکھا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اینی آنسرز؟ کوئی جواب؟ جی یہ ایک عمومی جواب جو سب دیتے ہیں, یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. نہیں, تعلیم کے لیے تو ہے, لیکن ایک حقیقت بھی یہاں پر ہے کہ امام جی یہ بھی ایک جواب ہے اپنے پر. امام سجاد تو انسان کامل ہے, اوکے, تو کون سا تکامل امام سجاد کو یہاں پر چاہیے؟ خدا کی بزرگی کی وجہ سے کہ what he is capable of. اوکے, ایک جواب جو خود استاد علی یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں خوف کی دو قسمیں. ایک وہ خوف ہے جو مجھے مثلا کاکروچ کو دیکھ کر مجھے خوف آ جاتا ہے, یا کسی وحشی انسان کو دیکھ کر خوف, وحشی حیوان, یہ ایک خوف ہے جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن یہ خوف ہے جس کو زیادہ علماء نے اور اولیاء خدا نے زیادہ یعنی پریز نہیں کیا ہے, زیادہ یہ ممدوح خوف نہیں ہے, یہ خوف زیادہ موٹیویٹڈ خوف نہیں ہے. لیکن ایک خوف ہے جس کو علماء نے اور احادیث نے اور ائمہ نے کہا کہ یہ خوف ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوف مقدس. مقدس خوف. مقدس خوف یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ مقدس خوف مثال کے طور پر اس ایمان کی وجہ سے ہے, اس معرفت کی وجہ سے ہے جو ایجاد ہوتا ہے. یعنی اس قدر امام سجاد کو وہ ہائی لیول معرفت خدا کی اور اس عالم کی حقیقت کی کہ اس حقیقت کی وجہ سے یہ خوف انسان کے وجود میں آتا ہے. یہ ہے خوف مقدس, خوف ممدوح, یعنی جس کی مدح کی گئی ہے, جس کو پریز کیا گیا ہے, جس کو سراہا گیا ہے, جس کے بارے میں موٹیویٹ کیا گیا ہے. کیونکہ علماء ہم نہیں سنتے کہ آپ ایک ایسے عالم کو فالو کرو جس کے اندر خشیت خدا ہو, خدا کا خوف ہو. یہ کون سا خوف ہے؟ مقدس خوف ہے. خدا کی نسبت خوف. مثال کے طور پر آپ فرض کریں, خوف مقدس کی مثال میں آپ کو دوں. فرض کریں کہ ایک ان انوائٹڈ گیسٹ یہاں پر آتے ہیں اسی ہال میں, کہ جس کا ہم نے اصلاً کوئی تصور, مثلاً آیت اللہ بہجت آتے ہیں یہاں پر, اوکے, تو کیا ری ایکشن ہوگا سب کا؟ خوف کے مارے سب اٹھیں گے اپنی جگہ سے, کیونکہ آیت اللہ بہجت کی اتنی ہیبت ہے, ان کی معنویت کی وجہ سے. خود ڈراؤنی نہیں ہے وہ, ہیبت, ڈر اور ہیبت میں فرق ہے, مقدس چیز کے نہیں. ان کی اتنی ہیبت ہوگی کہ اس کو دیکھ کر ہم سب اپنی جگہ سے تعظیم کے لیے اور تواضع اور خشوع و خضوع کی اعتبار سے ہم کھڑے ہو جائیں گے, اپنی جگہ سے بلند ہوں گے. یہ خوف کون سا ہے؟ مقدس خوف ہے. آپ فرض کریں اسی ہال میں آیت اللہ سیستانی آ جائیں تو کیا ہوگا؟ آیت اللہ خامنئی آ جائیں یہاں پر تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو یہ خوف خوف مقدس ہے. ائمہ کا خوف, اولیاء خدا کا خوف اس اعتبار سے. لہذا آپ دیکھیں عالم برزخ کی نسبت یہ خوف ہے اولیاء خدا کا. ہمارا کیا رویہ ہے خدا کی نسبت, اور اولیاء خدا کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ اولیاء خدا کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے, وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ وہ جتنے بھی نیک کام انجام دے دیں,
جتنے بھی اعمال صالحہ بجا لائیں پھر بھی ان کے اندر وہ خوف باقی رہتا ہے. لیکن ہم 4 سے 5 اچھے کام انجام دے دیں, خدایا تو نے میری یہ دعا کیوں قبول نہیں کی, تو کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے, تو نے کیوں مجھے یہ بیماری دی, تو نے کیوں مجھے فقر و فاقے میں مبتلا کیا, کیوں 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 کیوں. یعنی ہم خدا کی نسبت طلبگار بن جاتے ہیں یہاں پر کہ خدایا 10 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, 5 سال سے میں کینسر کا مریض ہوں, 5 سال سے مجھے مائیگرین ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, کیوں خدایا. یہ ہمارا رویہ ہے اور یہ اولیاء خدا کا رویہ ہے. لہذا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا دل خدا کے لیے بہت جلتا ہے, کیونکہ حقیقت حقیقی مظلوم اس عالم میں خداوند سبحان ہے. ہم لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہم کتنی شکایتیں لے جاتے ہیں. اوکے, ابھی ماہ رمضان آیا نہیں اور ہمارے دلوں میں بس اب میری یہ حاجت بھی ہو جائے گی پوری, وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی, اوکے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا, اور میری جتنی بھی خواہشات ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواہشات نہیں ہونی چاہیے, حاجت حتمن ہونی چاہیے, لیکن وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ انشاءاللہ رمضان میں ہو جائے گا, رمضان کے بعد نہیں ہوا پھر میں خدا کو سبق سکھاؤں گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ کیسا خدا ہے کہ رمضان میں توقع کر رہا تھا کہ میری حاجت پوری ہوگی اور عید کا موقع آیا ہے اور ابھی تک حاجت پوری نہیں ہوئی, کیوں خدا, why. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت روایت پیش کرنے والا ہوں. اس روایت اور قصے کو سننے کے لیے جو آمادگی ہونی چاہیے اس کے لیے ایک صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. یہ قصہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے, جو کہ بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 میں آیا ہے. یہ قصہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی عجیب ہے. اس قصے کے بعد کتنے مطالبے میں صرف چیک کر لوں, ورنہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا. اوکے, ویسے تو صرف 15-20 منٹ باقی, کوشش کریں گے قصہ میں 5 منٹ میں ختم کروں, تاکہ وہ جو باقی مانا ٹاپکس ہیں, مجھے ایسا فیل یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس ٹاپک کو, موت کے موضوع کو آخر تک نہیں پہنچا پائیں گے, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. اوکے, کہ انشاءاللہ ایسا نہ ہو. اوکے, حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی جاتی ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ, کہ جن کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد, روتے روتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا علی؟ تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا, توفت والدتی یا رسول اللہ, میری والدہ دنیا سے چلی گئی یا رسول اللہ. نبی اکرم نے فرمایا بلکہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی, کیونکہ اے علی وہ تیری ماں نہیں تھی, میری بھی ماں تھی, ہم دونوں کی ماں تھی, کیونکہ وہ میرے بچپنے میں ہی وہ مجھے میرا خیال رکھتی تھی, حتیٰ اپنے دیگر بچوں کی نسبت میرا زیادہ خیال رکھتی تھی. حتیٰ نبی اکرم کی یہ تعبیر دیکھیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ وہ خود بھوکا رہتی تھی لیکن نوالا مجھے کھلاتی تھی. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور ایک لباس اپنا لے کر آئے اپنے اتاق اور کمرے سے, اور کہا کہ اے علی یہ لباس کفن کے طور پر استعمال کرو اپنی ماں کے لیے. جب تشییع جنازہ کا وقت آیا تو نبی اکرم پا برہنہ
ننگے پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں اسی تشییع جنازے کے اندر. جب نماز جنازہ کی باری آئی تو نبی اکرم نے 70 تکبیریں اپنی زبان مبارک سے صادر کی. 70 تکبیریں، 70 تکبیریں. بعد میں جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو قبر میں رکھنے کی باری آئی، قبر میں منتقل کرنے کی باری آئی، تو خود پیغمبر اکرم سب سے پہلے اس قبر میں داخل ہوئے اور اس قبر میں لیٹے، اور پھر وہاں سے بلند ہوئے اور حضرت فاطمہ کو وہاں پر رکھا، قبر کے اندر لٹایا گیا. جب اس قبر پر خاک کو ڈالا گیا تو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ابنکا 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 لا جعفر لا ولا عقیل ابنکا ابنکا علی ابن ابی طالب. کیا مطلب؟ تلقین کر رہے ہیں یہاں پر، اور تلقین کے یہ جملے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ تیرا بیٹا ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے، نہ جعفر نہ عقیل، بلکہ تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے علی ابن ابی طالب. جب یہ تمام مراسم ختم ہوئے تشییع جنازے کے تو اصحاب نے پوچھا آغا اے پیغمبر، ہم نے آج کے تشییع جنازے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو کبھی بھی آپ نے کسی اور کے تشییع جنازے میں، ہم نے ایسی فعالیت اور اعمال تو نہیں دیکھے آپ کی جانب سے. اب یہاں پر اصحاب نے ایک ایک کر کے جو نبی اکرم نے اعمال بجا لائے اس سب کی حکمتیں پوچھی. اب دیکھیں یہاں پر خوبصورت پارٹ ہے اور حصہ اس حدیث کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں آہستہ آہستہ قدم چل رہا تھا تشییع جنازے میں، یہ ملائکہ کا کثرت حضور کی وجہ سے اور ازدحام کی وجہ سے تھا. اس قدر ملائکہ موجود تھے کہ ملائکہ کا ازدحام امکان پذیر تھا، اس قدر رش تھا ملائکہ کا یہاں پر. تو اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا. خوب سوال، 70 تکبیریں کیوں؟ کیونکہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ملائکہ کی 70 صفیں تھی میرے پیچھے، اس وجہ سے میں نے 70 تکبیریں پڑھی. اور جب یہاں پر فارسی کی عبارت یہاں پر یوں موجود ہے، میں اس عبارت کو لے کے آتا ہوں کہ اما این کے در قبرش خوابیدہ، یہ کہ میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا، یہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے ایک دن فاطمہ بنت اسد کو فشار اور سختی قبر کے بارے میں خبردار کیا تھا کہ عالم قبر اور عالم برزخ میں یوں یوں ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے، فشار قبر ہو سکتا ہے، سختی قبر واقع ہو سکتی ہے. تو جب میں نے ان کو باخبر کیا تھا تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا واہ ضعفا واہ ضعفا، امان ہو ضعیفی سے، امان ہو ضعیفی سے. تو میں نے کہا کہ اے مادر، اے میری والدہ، اس سے پہلے کہ آپ کو قبر میں لٹایا جائے گا میں آپ کی قبر میں لیٹوں گا تاکہ سختی قبر آسانی قبر میں تبدیل ہو جائے. اب یہ کہ میں نے اپنا لباس ان کے کفن کے لیے استعمال کیا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ایک دن میں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے قیامت کے احوالات کو بیان کیا تھا کہ قیامت میں مثلا یہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا کہ جو انسان ہوں گے جن کو بیدار اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، ان کو عریان اٹھایا جائے گا. میں نے اپنا کفن اس وجہ سے دیا آپ کو، اس وجہ سے میں دوں گا تاکہ جب آپ قیامت میں آپ کو مبعوث کیا جائے تو آپ کو پوشیدہ لباس میں اٹھایا جائے. اب یہ جو میں نے کہا کہ ابنک لا جعفر ولا عقیل، یہ اس جہت سے تھا کہ جب دو ملک آپ سے قبر میں اور برزخ میں سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ کہیں گے اللہ ربی،
تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیک، تو آپ کہیں گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد. اور جب منکر اور نکیر آپ سے پوچھیں گے کہ من ولیک و امامک، آپ کا ولی اور آپ کا امام کون ہے، تو آپ شرم کے مارے میں، شرم کے اس اعتبار سے نہیں کہیں گی کہ میرا بیٹا ہی میرا ولی ہے. فاستحیت ان تقول ولدی، مجھے شرم آئے گی منکر اور نکیر کے سامنے کہ میں کہوں کہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب میرا ولی ہے. لہذا میں نے کیا کہا؟ میں نے تلقین کے یہ جملے کہے کہ ابنک 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 لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی ابن ابی طالب آپ کا ولی ہے. یعنی یہاں پر، یعنی آپ کو یہاں پر شرمساری دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ کہو کہ میرا بیٹا ہی میرا ولی ہے. فاطمہ بنت اسد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی، فاطمہ بنت اسد جن کا بیٹا خود ان کا امام ہے، یہ جب، اور غیر معصوم بھی ہے، یہ جب احوالات قبر و قیامت کو سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، خوف میں آ جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر اور برزخ اور قیامت کوئی سادہ چیز اور مذاق کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان کو مذاق کے اعتبار سے لیں اور سرسری گزر جائیں. جب موت آئے گی جب اس وقت دیکھا جائے گا. جب موت آئے گی تو میں کسی عالم کو بلا لوں گا کہ مجھے بتاؤ اسرائیل کون ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور حالت احتضار میں کیا ہوتا ہے، تاکہ جلدی سے نہیں. حالت احتضار سے پہلے اسی وقت جب میں 40 کا ہوں، 50 کا ہوں، 60 کا ہوں، اس وقت تک میں یہ تمام تعلیمات موت اور قیامت حاصل کر لوں. یہی تو آمادگی ہے میرے، اور کیا ہے آمادگی موت اور قیامت کے لیے؟ یہی آیات اور روایات. اگر موت کی تعلیمات موت سے پہلے ضروری نہ ہوتی تو ائمہ ہدی علیہ السلام اس قدر احادیث بیان نہیں کرتے. بہار الانوار کے اندر 2 یا 3 جلدیں موت اور قیامت کے بارے میں کیوں ہیں؟ تاکہ موت کے آنے سے پہلے میں جان لوں کہ موت کیا ہے، قیامت کیا ہے، معاد کیا ہے. لہذا موت کوئی مذاق چیز نہیں ہے. ایک طرف سے امیدوارانہ نگاہ بھی ہم رکھیں، ہوپ بھی ہونا چاہیے، دوسری طرف سے خوف بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ حضرت اسرائیل تو مومن کے سامنے بس بہت ہی مہربان ہو کے آئیں گے تو بس اب میں جتنے گناہ کرنے کروں، جتنے میں ٹائم ویسٹ کرنا ہے کر لوں. ایسا نہیں ہے. اگر وہ امیدوارانہ نگاہ بھی ہے تو یہ خوف اور ترس کی بھی نگاہ ہونی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ ہمارے اولیاء خدا بھی خوف کا شکار، خوف میں مبتلا کرتے تھے. اپنے اندر یہ خوف انہوں نے باقی رکھا ہوا تھا. کیا امام سجاد علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے کہ میں تو بہشت جاؤں گا کیونکہ میں تو امام ہوں؟ معلوم تھا ان کو، لیکن پھر بھی خوف اپنی جگہ باقی دینا چاہیے. اب سوال، اب یہاں پر ہاٹ ٹاپک کیا ہے؟ وہ یہ کہ وحشت قبر کو میں کس طرح کم کروں اپنے لیے. آیا کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو اگر میں اپنا لوں تو وحشت قبر میں کمی آ جائے گی، تخفیف اور ڈسکاؤنٹ مجھے حاصل ہو جائے گا. جی، تقریباً 9 اعمال اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ترین عمل خداوند سبحان کے ساتھ محبت اور تعلق، کہ جس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ دنیا سے لا تعلقی. دنیا سے لا. ایک قصے میں ہے کہ ایک شخص، اس کا انتقال ہوا، عالم برزخ میں گیا. عالم برزخ میں فرشتے اسے تعزیانے لگا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم دنیا سے، تمہارا انتقال ہو چکا ہے، تم برزخ میں ہو. کیونکہ وہ شخص جب برزخ میں گیا نا تو وہ بار بار فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ میرا موبائل کدھر ہے، میرا گھر کدھر ہے، میری گاڑی کہاں چلی گئی، مجھے واپس دو. گویا کچھ لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا ہوا ہے
اور وہ یہ چلا رہا ہے کہ میرا موبائل کدھر ہے, میری بیوی بچے کہاں ہیں, مجھے واپس ان کے پاس لے جاؤ, مجھے کل میٹنگ ہے میری آفس میں, مجھے واپس جانا ہے. فرشتے کہتے ہیں نو بھائی, آپ دنیا سے برزخ میں منتقل ہو چکے ہو. ہیلو, برزخ میں ہو تم. اوکے, اس طرح 40 سال تک اس کو یقین نہیں آیا کہ میں برزخ میں ہوں. 40 سال, یعنی اس شخص کا دنیاوی ریلیشنز آپ دیکھیں, دنیا کے ساتھ تعلق اور محبت کتنی ہے. دنیا کی محبت ہمیں پھنسا سکتی ہے وہاں پر آخرت کے اندر. بس خدا کے ساتھ انس اور مانوسیت اور دنیا سے لا تعلقی. دنیا کو کمانا ہے, دنیا کو آباد کرنا ہے, لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے. 2, صدقہ دینا. صدقہ دینا شب اول قبر کے لیے, اور نماز شب اول قبر کی نماز پڑھنا, جس کو وہی نماز لیلۃ الدفن کہا جاتا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ سخت ترین لمحے ایک میت کے لیے اس میت کی پہلی رات ہے جو وہ عالم برزخ میں اور قبر میں گزارے گا. یہ سب سے سخت ترین لمحات ہیں. لہٰذا نبی اکرم ہمیں بتاتے ہیں, ہم زندوں کو, کہ رحم کرو اس میت کے اوپر اور ان کے لیے صدقہ نکالو, اور اگر صدقہ نہیں نکال سکتے تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. وہ 2 رکعت نماز یہی نماز لیلۃ الدفن ہے. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ محدث نوری رحمت اللہ علیہ, اپنے استاد جو کہ عارف تھے, علم عرفان اور اخلاق اور معنویت کے اوج پر, وہ اپنے اس استاد سے کہ جن کا نام ملا فتح علی سلطان آبادی تھا, وہ یہ چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ کہ میری ہمیشہ یہ عادت تھی, اور بہت اچھی عادت, کہ میں جب بھی یہ سنا کرتا تھا نا کہ اہل البیت کے محبت کرنے والوں میں سے ایک محب کا انتقال ہو گیا ہے, کسی شیعہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں اس کے لیے نماز لیلۃ الدفن پڑھا کرتا تھا. اوکے, نہیں جانتا تھا کون ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, سنا کرتا تھا کہ یہ فوت ہو گیا ہے. فوت کا لفظ غلط ہے, کل میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے, اس کی موت واقع ہو گئی ہے, تو میں اس کے لیے نماز اول قبر پڑھا کرتا تھا. اور فرماتے کہ کوئی بھی میں نے اس بارے میں, اپنی اس عادت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, ایک دن کسی اور شخص کے خواب میں ایک میت آئی, ایک برزخی انسان آیا, اور اس نے کہا کہ میں سختیوں میں تھا عالم قبر اور برزخ میں, یہاں تک کہ ایک عالم نے اور عارف نے کہ جن کا نام ملا فتح علی ہے, انہوں نے میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس نماز کے نتیجے میں نجات یافتہ ہو گیا, نجات پا گیا میں. خدا, اب وہ شخص جو کہ میت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ملا فتح علی پر اپنی رحمتیں نازل کرے, اور ان کے والد بزرگوار پر بھی اپنی رحمت نازل کرے. تو یہاں پر اس شخص نے بعد میں, وہ آیا ملا فتح علی کی خدمت میں اور کہا کہ اے ملا, آپ کا جو ہے وہ جو اعمال ہیں وہ سامنے آ گئے, پتہ چل گیا کہ آپ کسی کوئی کام عمل انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نماز لیلۃ الدفن ہر میت کے لیے پڑھا کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں, جس کو ہم نہیں بھی جانتے, الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی یہ عادت ہے کہ واٹس ایپ پر جب وہ کوئی نیوز سنتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ ان کے لیے 2 رکعت کی نماز پڑھتے. یہ عادت میں اپنے آپ کو بھی تذکر دے رہا ہوں اور باقی جوانوں کو کہ یہ عادت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. کہ کیا پتہ, کیونکہ یہ کیا ہے, جب ہم کسی کے لیے نماز لیلۃ الدفن پڑھتے ہیں جس کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں, یہ اس کے لیے ہم احسان کر رہے ہیں نا, ہم اس کے لیے احسان, اس کے سامنے احسان پیش کر رہے ہیں. جب ہم کسی مومن کے لیے احسان مند ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں بھی جانتے, تو قیامت میں خدا بھی ہم پر احسان کرے گا. دیکھیں, یہ وہ سادہ سادہ چیزیں,
جو ہمیں نہیں معلوم ہے اور جو ہمارے لیے نجات یافتہ ہو سکتی ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 رائٹ، 2 ہو گئیں. بھالے تیسری چیز قرآن اور دعا، خصوصاً سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت. یہ زندوں کی بات، ہم اپنی بات کریں کہ اگر ہم سونے سے پہلے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو قیامت کے عالم قبر کا جو پہلے لمحات ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اسی طرح قبر کے حوالے سے مستحبات ہیں کہ آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو میت کے لیے بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں. 40 مومنین کا گواہی دینا کہ یہ شخص ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. اگر 40 مومنین یہ گواہی دے دیں کہ ہم نے مثال کے طور پر اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیر کے علاوہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، جب 40 مومنین گواہی دیں گے تو خدا بھی کہے گا کہ قد اجزت شہاداتکم، میں نے تمہاری شہادت کو قبول کیا ہے. وَغَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، بہت ہی عالی ہے. میں نے تمہاری اس شہادت کو قبول کیا ہے اور اس میت کے اندر جو برائیاں تھیں جو تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میں نے معاف کر دی ہیں. کتنا مہربان خدا ہے. 5، اب یہ ہیڈ لائنز ہے، فقط میں جلدی گزر جاؤں گا اس سے اور سیشن کو ریپ اپ کریں گے. میت کو جب ہم قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو آہستہ 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 لے جائیں. 2-3 قدم اٹھائیں، پھر اس کو لٹائیں، پھر اس کو اٹھائیں، پھر اس کو لٹائیں، کرتے کرتے 3 سے 4 بریکس کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ مانوس نہیں ہے. اس بیچارے نے زندگی میں ٹائم ضائع کیا اور برزخ اور معارف موت سے اپنے آپ کو غافل رکھا، لہٰذا وہ اب نامانوس ہے اس عالم قبر کی نسبت. لہٰذا فقہی حکم بھی یہاں پر یہ کہ آہستہ آہستہ اس کو لے جائیں. 6، محمد و آل محمد پر درود و صلوات بھیجنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم کی کہ اکثر الصلاۃ علیہ، تم کثرت سے میرے اوپر صلوات بھیجو. فإن الصلاۃ علیہ، کہ میرے اوپر صلوات بھیجنا، نور فی القبر، قبر میں نورانیت کا باعث بنے گا. وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، پل صراط پر تمہارے لیے نورانیت کا باعث بنے گا. وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں نورانیت کا باعث بنے گا. 7، رکوع کو، نماز میں رکوع کو کامل بجا لانا. رکوع میں جلدی نہیں کرنا، رکوع کو آرام سے. اوکے، اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ ہمیں عرفاء بتا سکتے ہیں، علماء بتا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی روایات امام ائمہ ہدیٰ سے پہنچی ہوئی ہے کہ جو شخص اپنے رکوع کو کامل کرے قبر کی وحشت اس سے اٹھا لی جائے گی. 8، اب یہ ممکن آپ کہیں کہ یہ کیا ہے. 8، جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعے کی ظہر تک انتقال کر جانا. جو اس ٹائم پیریڈ میں دنیا سے چلا جائے وحشت قبر اس کے لیے نہیں ہوگی. ممکن ہے بھائی یہ کیا چکر ہے بھائی، ہو سکتا ہے جو 4 شنبے کو یعنی بدھ کو، پیر کو، منگل کو فوت ہو، انتقال کر جائے، اس کا کیا ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو اب یہ شاید خدا کا فضل ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں کینے نہ ہو، رذائل اخلاقی نہ ہو، برائیاں نہ ہو، تو خدا بھی ہمیں اس وقت موت دے سکتا ہے. 8 ہو گئی نا. اب آخری چیز یہ میں ذکر کروں گا، اس کے بعد ایک واقعہ اور پھر سیشن کو ختم کریں گے. جو آن لائن سن رہے ہیں آئی ہوپ وہ بور نہیں ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بعد میں حتماً
اپنے کمنٹس بتائیں کہ سیشنز بورنگ ہے نہیں ہے, آپ لوگ بھی بتائیں. اوکے, جن کو نیند آ رہی ہے اس وقت, ٹھیک ہے. البتہ میں نے یہ سنا ہے کراچی کے بارے میں, جب رمضان شروع ہوتا ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں سب کی راتوں کو, اور سب صبح سحری تک جاگتے ہیں, کیونکہ ابھی اس وقت بہت سارے کرکٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہوں گے سولجر بازار کے اندر, ٹھیک ہے. تو بالآخر رمضان جاگنے کی راتیں ہیں یہاں پر. اوکے, الحمدللہ. آخری چیز جو ڈسکاؤنٹ عطا کر سکتی ہے ہمیں وحشت قبر میں, وہ ہے ولایت اور محبت اہل البیت علیہم السلام. اس اعتبار سے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرتضی حائری رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کے بیٹے تھے. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کون ہے جی؟ ہاں, امام خمینی کے استاد بھی تھے اور حوزہ علمیہ کم کو تأسیس کرنے والے بھی تھے. اوکے, یہ آیت اللہ حائری ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں زائرین کے لیے, کیونکہ یہاں پر سب زائرین, آپ سب گئے ایران. اوکے, جو زائرین ہیں, جو بعد میں بھی زیارت کریں گے, نارملی میں یہ ریکمنڈیشن پیش کرتا ہوں کہ جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو حرم تو جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. سوہان خریدنا چاہیے, کم کی پروڈکٹ ہے, خریدنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ کم تو فقط ایرانی سرزمین نہیں ہے اس وقت, کم تو ایک اسلامی سرزمین ہے جس کو خدا ائمہ نے کیا فرمایا, آشیانہ اہل البیت ہے. تو جب آشیانہ اہل البیت ہے تو مجھے اس آشیانے کی خصوصیات کو جاننا چاہیے جب میں زیارت کے لیے جاؤں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ حوزہ علمیہ, علماء, اساتید, علماء اخلاق, عرفاء. یہ کون تھے؟ یہ کہاں زندگی گزارا کرتے تھے؟ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ آج کے زمانے میں علماء اخلاق کون ہیں جو اس وقت زندہ ہیں؟ یہ سب ہمیں جاننا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت میں ممکن ہے حساب و کتاب آئے میرے لیے, میرے کتاب میں کیا ہوگا؟ آغا ہانی کفران نعمت. جب تم زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, تم فقط سوہان خرید کر آ گئے, فلاں خرید کے آ گئے, زیارت کر کے آ گئے, لیکن کم جو کہ آشیانہ اہل البیت ہے, اس آشیانے کے بارے میں تم نے زیادہ جانکاری حاصل نہیں کی. 2 دن گزار کے آ گئے, قافلہ جا رہا ہے, مشہد پہنچنا ہے بس, اور یہ مینٹالٹی صحیح نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ ہماری مینٹالٹی زائرین کی, دیکھیں آیت اللہ مرتضی حائری کی مینٹالٹی دیکھیں آپ, وہ کیا سوچتے ہیں زیارت کے بارے میں. اب انہوں نے آیت اللہ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ, جو کہ آپس میں ہم مباحثی تھے, دوست تھے آپس میں, انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو سب سے پہلے مرے گا ہم دونوں میں سے, ہم اس کے خواب میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ برزخ میں کیا ہوا میرے ساتھ. دیکھا, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی شرط بندی ہوتی ہے. اوکے, جو ہم دونوں میں سے پہلے جائے گا دنیا سے, اس کے خواب میں آئیں گے, بتائیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا عالم برزخ میں, کیا گزری ہمارے ساتھ. تو یہاں پر اس واقعے اس حادثے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اوکے, سوری, آیت اللہ حائری دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آیت اللہ مرعشی ان کو خواب میں دیکھتے ہیں. اب یہ خواب دیکھیں تو یہاں پر پوچھا کہ ہلو کیا ہوا بتاؤ ہمیں. اوکے, تو آیت اللہ حائری نے فرمایا جب میں مرا, جب میری موت واقع ہوئی تو 2 ملک آئے مجھ سے سوال کرنے. بہت ڈر گیا تھا میں. ناگہان اچانک میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی کہ یہ آواز بہت ہی ڈسٹنس اور فاصلے پر تھی. وہ آواز مجھے کیا کہہ رہی تھی کہ اے حائری مت ڈرو, ڈونٹ بی اسکیئرڈ, ڈونٹ بی اسکیئرڈ, مت ڈرو, مت ڈرو.
جب میں نے وہ آواز سنی تو آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہوتا چلا گیا. آہستہ آہستہ وہ جو شخص صاحب آواز دے رہا تھا مجھے، وہ مجھ سے نزدیک تر ہوتا چلا گیا. وہ ملک جو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس آواز کو سن کر چلے گئے. They went. Okay. یہاں پر وہ شخص، اس کو میں نے دیکھا کہ بہت ہی زیبا، بہت ہی خوبصورت. جب مجھے اس کا حلیہ مجھے زیادہ واضح نہیں ہوا کہ یہ کون تھا، تو اس شخص نے مجھے دلاسا دیا کہ اب ٹینشن کی بات نہیں ہے، ان دو فرشتوں کو تم سے اب کوئی کام نہیں ہے، اب یہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے تمہارے پاس. تو میں نے پوچھا کہ آغا صاحب آپ کون ہیں، اپنا بھی تو تعارف کرائیں آپ. تو شخص نے کہا کہ تم ایک دن میری زیارت کے لیے آئے تھے، اب بلکہ اس شخص کا یہ جملہ تھا، تم 70 مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے تھے، میں ایک دفعہ ابھی تمہارے لیے آیا ہوں، 69 مرتبہ مزید میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا اور تمہاری امداد کے لیے آؤں گا. کیونکہ آیت اللہ مرتضی حائری فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی 70 مرتبہ زیارت کی ہے مشہد مقدس میں. تو امام رضا بھی اب اس احسان کے بدلے، امام رضا کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ زائر اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف 70 مرتبہ آیا ہے، تو میں بھی جواب دوں اس کو عالم قبر میں، عالم برزخ میں. تو بس اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل اس واقعے سے کہ ائمہ ہدا علیہ السلام عالم برزخ میں ہماری امداد کر سکتے ہیں، پاسبل ہے. البتہ یہاں پر شفاعت کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو شفاعت نہیں بولتے، شفاعت اور ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگر عمر میں خدا نے اضافہ کیا. خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ بحق علی ابن موسیٰ رضا معاف فرما. خدایا ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما تاکہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں. خدایا تمام مرحومین از اول خلقت آدم تا امروز تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آخر میں حاضرین کے تمام مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جہاں جہاں محفلیں ہو رہی ہیں دین کے نام پر، کلاسز اہل البیت کی کلاسز، معارف اہل البیت، اور ان تمام شرکت کرنے والے مؤمنین کے جو مرحومین ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو صلوات بر محمد و آل محمد کے ساتھ تلاوت فرمائیں. محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العلی العظیم. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، 5 منٹ، only 5 minutes. کوئی سوال؟ کیا کوئی روح کو قبضے کر سکتا ہے کسی کی؟ انسانوں میں سے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ٹھٹھا میں ایک شخص تھے، وہ دیوار سے باتیں کرتے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا ایسا کیا عمل کیا ہے کہ یہ باتیں کر رہا ہے. دیوار میں سے اس کو آواز آ رہی، ہم بھی سن سکتے، بچے جیسی آواز تھی. اس نے کہا کسی نے کہ اس نے ایک بچے کی روح قبض کی، روح پر قبضہ کیا ہو. روح کے ساتھ ارتباط ایجاد ہو سکتا ہے، یہ ارتباط ہے نہ کہ قبض روح فقط حضرت اسرائیل اور ان کے جو اعوان اور انصار ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے اولیاء خدا علماء میں سے کافی ایسے حضرات موجود ہیں جو
مومنین کی ارواح سے ارتباط ایجاد کیا کرتے تھے. مثلا علامہ طباطبائی کے جو بھائی ہیں آیت اللہ حسن الہی طباطبائی کہ وہ بھی بہت بڑے عارف تھے, دونوں یہ بھائی عارف تھے. حسن الہی طباطبائی رحمت اللہ علیہ کہ ایک شاگرد تھے, ان کے بارے میں یہ ہے کہ مومنین کی کوئی روح اس وقت دنیا میں نہیں ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے ارتباط ایجاد نہ کیا ہو, سب کے ساتھ ان کا ارتباط تھا. حتیٰ علامہ حسن الہی طباطبائی کے بارے میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ تقریباً روزانہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. حضرت ادریس کون ہے؟ جو اس وقت چوتھے آسمان پر جن کی حکومت ہے. 7 ایسے انبیاء ہیں جن کی حکومت 7 آسمانوں پر ہے. ان میں سے اب مجھے یاد نہیں ہے کس کی, لیکن حضرت ادریس کے بارے میں یاد ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر حکومت ہے. اور علامہ طباطبائی, علامہ حسن الہی طباطبائی کا روزانہ ارتباط ہوا کرتا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ. اس میں کافی آیا نقل ہوا ہے کہ کیا باتیں ہوا کرتی تھیں. اپنے حضرت ادریس اپنے واقعات سنایا کرتے تھے اور بہت ساری کنورزیشنز ہوا کرتی تھی. ہم چونکہ واٹس ایپ میں زیادہ مصروف ہو گئے تو عالم غیب کی ارواحوں سے ہمارا ارتباط زیادہ نہیں ہے. اللہ ہمیں نجات دے, التماس ہے دعا.